اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني یا اولی الالباب. صلوات پڑھیں. خالق کائنات وارثان قرآن کے صدقے میں محبان اہل بیت عزاداران مولا جہاں جہاں بھی ہے ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما اور آل محمد کے ماننے والوں کو ہر دکھ اور پریشانیوں سے محفوظ فرما. بانیان کی توفیقات و خیر میں اضافہ عطا فرما. حاضرین کے اموات کے ساتھ ساتھ بانیان کے اموات کو غریق رحمت فرما. مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. بہت سارے مومنین بیمار ہیں اور خاص کر ہمارے مسجد کے نمازی ہے جعفر شاہ صاحب، ان کے لیے دعا کیجئے. میری طبیعت بھی خراب ہے. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو مکمل شفا و تندرستی عطا فرمائے اور خاص کر اس کورونا وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما. اس میں جتنے بھی مبتلا ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کلی عطا فرمائے. پچھلے درس میں آپ سے وعدہ کیا تھا، سوال کیا تھا وصیت کے بارے میں، تو میں نے کہا تھا یہ تھوڑا سا لمبا ہے اور آگے درس میں رکاوٹ ہے. آنے والے درس میں انشاءاللہ وصیت کے بارے میں آپ سے بات کروں گا. انشاءاللہ آج کے درس کے آخر میں یہ ہمارا فقہ مسئلہ ہوگا کہ وصیت کیا ہے، وصیت کب ہے، وصیت کیوں ضروری ہے. سابقہ درس میں عرض کیا تھا کہ حضور کا فرمان کہ ہر مومن کے پاس 4 چیزیں لازماً ہونی چاہیے. ان میں سے پہلی چیز حضور نے فرمایا تھا ہر مومن کے پاس تیز رفتار سواری ہونی چاہیے. دابۃ فارحہ، ہر مومن کے پاس تیز رفتار سواری ہونی چاہیے. سارے غریب تھے صحابہ، سوال کیا رسول اللہ ہمارے پاس تو تیز رفتار سواری نہیں ہے، آپ کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیز رفتاری سے مراد گھوڑا نہیں ہے، آج کل کی گاڑی نہیں ہے، بلکہ عقل کی سواری تیز ہونی چاہیے. مومن کو عقل مند ہونا چاہیے، مومن کے پاس عقل ہونی چاہیے، مومن بے وقوف نہیں ہونے چاہیے. عقل کی سواری، دور اندیش عرض کیا تھا. تو ہر مومن کے پاس عقل لازماً ہونا چاہیے، اور وہ عقل جو بہت ہی تیز ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے.
جس کی مثال میں نے آپ کو دیا تھا، جس کو اللہ عقل دے دے ساری دنیا دشمن ہو جائے اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکے دور اندیشی کی وجہ سے۔ یہی سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے اصول کافی میں امام سے سوال کیا، عقل کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا عقل یہ ہے ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، اس عقل کے ذریعے سے خدا کی بندگی کی جائے اور اس عقل کے ذریعے سے جنت کو کسب کیا جائے۔ اگر ہم خدا کا بندہ نہیں ہیں اور اس زندگی میں عمل آخرت میں مصروف رہ کر جنت کو اکتساب نہ کر سکے، وہ بندہ عقل مند نہیں ہے، چاہے دنیا اس کو کتنا عقل مند کہے۔ تو یہی سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اے خدا کے پیارے حبیب، عقل مند انسان کون ہے؟ وہاں عقل کی بات ہوئی تھی نا، عقل کیا ہے؟ یہاں سوال ہوا عقل مند انسان کون ہے؟ تو ہمارے ہاں عقل کا معیار کچھ اور ہے۔ دوسرے کو بے وقوف بنانے میں ماسٹر ہو وہ بڑا عقل مند ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے کو دھوکہ دے کر خوش ہو جائے وہ بڑا عقل مند ہے۔ الیکشن جیت گیا عقل مند ہے، مقدمہ جیت گیا چاہے ناحق کیوں نہ ہو بڑا عقل مند ہے۔ لیکن جب یہی سوال ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اے خدا کے پیارے حبیب، عقل مند اور زیرک ترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد بھی کرے اور سب سے زیادہ موت کی تیاری بھی کرے، وہ عقل مند ہے۔ اس لیے ہر انسان کو پتہ ہے اگر کوئی انسان بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی زاد راہ کے سفر پر نکلے، کوئی تیاری ہی نہیں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ امکان قوی ہے پہلی منزل سے پہلے ہی سردی یا گرمی میں بھوک یا پیاس میں مر جائے گا، بڑی پریشانی ہوگی۔ اور اگر سفر لمبا ہو تو اس کو سفر کو دیکھ کر زاد راہ ساتھ لینا چاہیے، جتنا سفر لمبا ہوگا۔ اور اگر سفر غیر ملکی ہے تو پھر اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، تیاری کی ضرورت ہے، زاد راہ پاس ہونا چاہیے، پاسپورٹ ہونا چاہیے، ویزا ہونا چاہیے، شناختی کارڈ ہونے چاہیے۔ ممکن ہے ایک انسان سفر ہی نہ کرے ساری زندگی، کہ میں سفر کرتا ہی نہیں، میں آج تک اپنے گاؤں سے باہر نکلا ہی نہیں، یہ ممکن ہے سفر ہی نہ کرے، یہ تو مسافرین کے لیے ہے۔ مگر جس نے یہاں بالکل سفر ہی نہیں کیا ہو، ایک سفر ہر انسان کو درپیش ہے، اس سفر پہ ہر انسان نے نکلنا ہے، وہ ہے سفر آخرت۔ اور یہ سفر یقینی بھی ہے، یہ سفر آخرت اٹل بھی ہے، اور یہ سفر آخرت طویل ترین بھی ہے یا نہیں؟ اس سفر پر ہر انسان نے نکلنا ہے، اس سفر کے لیے ہر انسان درپیش ہے، ہر انسان نے یہ سفر لازماً کرنا ہے۔ لیکن کب سفر شروع کرے گا آخرت کا یہ تو اللہ کو پتہ، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اعلان ہوتا ہے کہ فلان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اللہ اکبر، اچھا
وہ کتنے سال کے تھے؟ 18 سال کے۔ کبھی فون آتے ہیں 2 سال کا بچہ فوت ہو گیا ہے، نماز جنازہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ معلوم ہوا 18 سال کبھی دنیا سے جاتا ہے، معلوم ہوا 2 سالہ بچہ بھی دنیا سے جاتا ہے۔ کبھی مسئلہ پوچھتا ہے کہ 6 مہینہ 7 مہینہ حمل کا بچہ تھا، اس کے غسل و کفن کا کیا مسئلہ ہے شرعاً؟ معلوم ہوا وہ بھی دنیا سے جاتا ہے جو دنیا کو دیکھے بغیر بطن مادر سے سیدھا قبر میں چلا جاتا ہے۔ کبھی ہمارے ہاں اعلان ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، فلان بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ کتنے بزرگ تھے؟ 96 سال کے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر عمر کے لوگ اس سفر آخرت پر نکلتا ہے۔ وہ بھی جو بطن مادر سے سیدھا قبر میں چلا گیا، وہ جو دنیا میں آ کے آنکھیں کھول دیا تھا 2 سال کے اندر دنیا سے چلا گیا، وہ جو آدھی 18 سال کا تھا جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا تھا دنیا سے چلا گیا، اور وہ بھی جو 100 برس کے تھے 96 برس کے تھے۔ ہر عمر کے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، تو معلوم ہوا یہ جو سفر آخرت ہے، یہ سفر آخرت یقین بھی ہے، اٹل بھی ہے، اور طویل ترین بھی ہے۔ تو اس سفر آخرت کے لیے کچھ زاد راہ چاہیے یا نہیں؟ اس آخرت کے سفر کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے یا نہیں ہم ساتھ لے کے جائیں؟ ہاں، سفر آخرت کی کامیابی کے لیے کم سے کم 5 چیزیں چاہیے۔ اگر یہ چیزیں انسان کے ساتھ ہو، یہ سفر اس کے لیے مبارک ہی مبارک ہے۔ صلوات پڑھیں۔ سفر آخرت کے لیے 5 چیزیں لازم ہیں۔ غیر ملکی سفر کے لیے کرنسی چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں بغیر ہوں تو سفر ہو ہی نہیں سکتا نا، کامیاب نہیں ہوا، پریشانی ہوگی۔ آخرت کا جو سفر ہے یقین ہے۔ کون کہے گا میں نہیں سفر کرنا نہیں؟ آپ کی مرضی تھوڑی ہے۔ آپ ادھر سے سفر کر کے یہاں آپ کی مرضی سے نہیں آیا تھا، تو یہاں سے جو آخری سفر کرنا ہے یہ آپ کے مرضی سے نہیں، اس کی مرضی سے جس نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اس سفر کی کامیابی کے لیے کم سے کم ہر انسان کے پاس 5 چیزیں لازماً ہونی چاہیے۔ پہلی چیز تقوی ہونی چاہیے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا تزودوا، زاد راہ آخرت کو زیادہ سے زیادہ مہیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین زاد راہ آخرت کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اگر انسان متقی ہو کر دنیا سے جائے، سابقہ درس میں عرض کیا تقوی کیا ہے؟ تقوی انسان کو ہر حرام کام سے روکے، انسان کو جو ہر حرام کام سے روکے اس کا نام تقوی ہے۔ اگر یہ تقوی انسان کے ساتھ ہے تو پہلی چیز انسان کے سفر آخرت کے لیے تقوی ہونی چاہیے۔ اس پر تفصیل گفتگو کی ضرورت نہیں، ہر وقت باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ دوسری چیز سفر آخرت کی کامیابی کے لیے حقوق اللہ سے سرخرو ہو، ہمارے اوپر خدا کا کوئی حق نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے، انا للہ، خدا کی طرف جانا ہے۔ خدا کے بارگاہ میں جاتے ہوئے خدا کا حق لے کے جائیں تو کیا وہ سفر اس کے لیے بہتر ہوگا؟ حقوق اللہ سے سرخرو ہو کر یہ سفر کرے، اس کے ذمہ کوئی اللہ کا حق نہ ہو۔ جیسے نماز ہے، روزے ہیں، خمس و زکوٰۃ ہے، یہ خدا کے حقوق ہے۔
جی 80 سال انسان کی زندگی تھی، دنیا سے چلے گئے، 40 سال کے اس کے ذمہ نمازیں بھی ہیں۔ کیا کیا آپ نے دنیا میں؟ خدا کے بارگاہ میں جاتے ہوئے تم نے خدا کو 5 بار اٹھ کے سلام بھی نہیں کیا تھا۔ اس طرح تم نے خدا کی بندگی کر کے آئے تھے۔ کتنے ہمارے ایسے لوگ ہیں 40 سال کی نمازیں قضا ہیں اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، اللہ کے بارگاہ میں کب جانے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ عرض کر چکا ہوں یہ سفر کب درپیش ہوگا قطعاً ہمیں پتہ نہیں ہے، کل ہے یا آج ہے یا 50 سال کے بعد ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر سفر آخرت کرنا ہے تو حقوق اللہ ہمارے ذمہ نہیں ہوگا۔ کیا خالق ہم سے سوال نہیں کر سکتا؟ فیکٹریاں تم نے لگا لیا، اتنے تعلیم تم نے حاصل کیا، اتنے بڑے بڑے عہدے پر تم پہنچ گئے، اتنے مال تم نے خرچ کیا، 12 گھنٹے تم اپنے پیٹ کے لیے کام کرتے تھے، تو کیا تم 5 منٹ میرے بارگاہ میں آ کر سجدہ نہیں کر سکتے تھے؟ حقوق اللہ خدا کے اگر سر پہ لے کر اگر ہم لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، نماز کو ذمہ ہے، روزہ ہے اس کے ذمہ، وہ مبارک مہینہ جس کا ایک سانس لینا تسبیح کا ثواب تھا، اس مہینے میں بھی روزے سے تو محروم رہے۔ ہاں بعض بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، بعض لوگ سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن بعد میں قضا تو ہے نا، اس کی قضا نہیں رکھا ہے، روزہ اس کے ذمہ ہے، خدا کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں سوال ہوگا۔ اولین پرسشش نماز بوت، ٹھیک ہے، وہاں سب سے پہلے میدان معاشر میں حساب ہوگا یا نماز کا حساب ہوگا؟ نماز پڑھی ہے؟ نہیں جی، اٹھ نہیں سکا، صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی تھی۔ اچھا جی چلو آپ لیٹ اٹھے تھے تو جب آنکھ کھلی تھی اٹھ کے وضو کر کے قضا پڑھ لیتے، یہ اپنے گردن میں کیوں رکھا نماز؟ کیوں قضا اپنے جمع کیا تم نے 30 سال کی نمازیں؟ یہ تم نے سفر کیا تھا یا تو بیمار ہوا تھا، روزہ تمہارے قضا ہوا تھا تو قضا تو رکھ سکتا تھا نا۔ گرمیوں میں تم نے روزہ قضا کیا تو سردیوں میں سے قضا تو دے سکتا تھا۔ سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سوال ہوگا۔ حقوق اللہ، خمس و زکوٰۃ کو اللہ نے فرض کیا تھا، وہاں سوال ہوگا ادا کیا نہیں جی، گنجائش نہیں تھی۔ اچھا آپ مری شہر کے لیے کہ گنجائش تھے؟ آپ لندن شہر کے لیے گنجائش تھے؟ آپ نے اپنے بچے کے تعلیم پر اتنا خرچہ کیا، شادی پر اتنا خرچہ کیا، تو کیا میں نے جس چیز کو تمہارے اوپر فرض کیا تھا وہ تمہارے گنجائش سے باہر؟ یہاں بھی کہتے ہیں نا بچتا ہی نہیں ہے وہ۔ باقی پہلے سوال آپ یہ کرو کہ آپ کی شریعت آپ کو کہتی کیا ہے؟ آپ کا نہ بچے تو آپ بری ذمہ ہے، حساب تو رکھو نا۔ کوئی دن مہینے کے آپ کا حساب ہونا واجب ہے، جیسے نماز واجب خمس واجب، جیسے نماز واجب زکوٰۃ واجب۔ تو ہم حساب ہی نہ رکھے تو کل جا کے خدا ہم سے پوچھے میرے اس واجب کو ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کیا ہمارے پاس جواب ہے؟ لہٰذا سفر آخرت کی کامیابی کے لیے ہمارے اوپر اللہ کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز حقوق اللہ، تیسری چیز سفر آخرت کی کامیابی کے لیے حقوق العباد ہمارے ذمہ نہ ہو۔ کل وہاں کھڑے ہوں گے نا تو درجنوں بندے تمہارے گریبان پکڑنے والے ہوں گے، حق مانگنے والے ہوں گے، پھر خدا کو کیا جواب دیں گے ہم؟ مومنین کرام، سفر آخرت یقین ہے، حساب و کتاب یقین ہے، یہی ہمارے عقائد میں سے ہے۔ وہاں حساب بھی ہوگا، یہاں سے سفر بھی ہوگا۔ وہاں حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کتنے لوگ کھڑے ہو کر ہمارے گریبان پکڑیں گے، جی میرا حق آپ کو بھجوا ہے،
میری امانت تم نے واپس نہیں کیا، میرا قرض تم نے ادا نہیں کیا، میرا حق تم نے نہیں دیا۔ کتنے لوگ ہوں گے بندوں کا حق لے کر اگر جائیں، وہاں بندے ہمارے گریبان پکڑنا شروع کرے کہ میرا حق دے دو، کیا دو گے؟ اس کے جائیداد اس نے نہیں ضبط کیا تھا، چھین لیا تھا، کیا جائیداد دو گے؟ اس کے اتنے روپے دینا تھا، نہیں دیا تھا، کیا دو گے؟ کسی کا حق اس سے چھین کے کسی کو دیا تھا، وہ تو عیش کیا، اب پھنس گیا۔ ہم کیا ہمارے پاس ہے؟ کسی کی غیبت کی تھی، معافی مانگا ہی نہیں ہے۔ چغلی کر کے دو بندوں کو آپس میں لڑایا تھا، معافی مانگا ہی نہیں ہے۔ تو حقوق العباد کے ساتھ اگر وہ سفر کرے، وہ سفر آخرت اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ لہٰذا سفر آخرت کی آسانی کے لیے متقی بن کے جائیں، حقوق اللہ اس کے ذمہ نہ ہو، حقوق العباد اس کے گردن پہ نہ ہو، پھر سفر آخرت آسان ہوگا۔ چوتھی چیز، با توبہ دنیا سے جائے۔ اس سفر آخرت کی کامیابی کے لیے توبہ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں نا، توبتاً قبل الموت، موت سے پہلے توبہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی اہم ترین چیز ہے، دعا مانگے۔ توبہ کر کے دنیا سے جائیں گے تو معصوم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ سفر آخرت کی کامیابی کے لیے با توبہ دنیا سے جانا مبارک ہی مبارک ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے جب خراسان کی طرف سفر فرما رہے تھے تو نشابور کے چوک پر اتنا ہجوم تھا امام کے استقبال کے لیے کہ 24,000 راویان احادیث تھے، صرف اتنا مجمع۔ اور جب امام تشریف لا رہے تھے تو موالیان حیدر کرار کو پتہ تھا مولانا اس راستے سے تشریف لائیں گے، جہاں جہاں سے مولا کا گزرنا تھا لوگوں نے استقبال کیا، انتظامات کیا۔ تو ایک محب اہل بیت کا جو دوست تھا وہ اہل سنت تھا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کسی شہنشاہ کی آمد ہے؟ آپ لوگ ایسے انتظام کرتے ہیں؟ نہیں، شہنشاہ کیا ہے، شہنشاہوں کا بھی سر اس کے قدم پر رکھنا ان کے لیے زیب ہے۔ وہ شہنشاہ زمین و زمان امام رضا علیہ السلام کی آمد ہے۔ ہم آپ کے استقبال کی تیاری میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اتنے استقبال کی تیاری، تو جس دن تمہارے امام آئے مجھے بھی اطلاع دینا، ہم بھی استقبال کریں گے۔ امام نشابور چوک پر تشریف لائے، بہت بڑا استقبال ہوا۔ تو ہم نے ایک تقریر بھی کی تھی، لوگوں کو حدیث بیان کی تھی۔ حدیث بیان کرنے سے پہلے امام نے تبلیغ بھی کی، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی باتیں۔ ان میں سے بنیادی چیز امام رضا علیہ السلام نے لوگوں کو توبہ کی تلقین کی، توبہ کرو۔ تو یہ جو محب اہل بیت کا جو دوست تھا بڑا گناہگار تھا، بدمعاش تھا، اس نے کہا اپنے امام سے پوچھ لو کیا میرا بھی توبہ قبول ہے؟ میں نے بڑے بڑے گناہ کیا ہوا ہے۔ کہا چلو پوچھ لیتے ہیں۔ امام سے سوال کیا، امام نے فرمایا جس طرح میں کہتا ہوں اگر تو توبہ کرے تو تیرا توبہ قبول ہے۔ اس نے کہا جیسے آپ فرمائیں گے ویسے میں توبہ کروں گا۔ امام نے فرمایا ایسے تو توبہ کرے گا تمہارے جنت کا میں ضامن ہوں گا، جس طرح میں کہوں تو اگر توبہ کرے تو تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں۔ لہٰذا اس نے اپنی ساری غلطیاں بتا دی، امام نے طریقہ بتا دیا، جس کی غیبت کی ہے جاؤ معاف کرو، جس کو دکھ دیا ہے جا کے ان سے معافی مانگو، جس کا حق تمہارے پاس ہے اس کو واپس کرو، جس کا حق تم نے کھایا بندہ نہیں ملے اس کے نام پر صدقہ کیا کرو۔ مولا نے بڑے طریقے بتا دیا، اس نے اسی پر عمل کیا۔
یہاں اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کے گھر میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، حتیٰ کہ اپنے کپڑا جو تن پر تھا اس کو بھی اتار دیا، دے دیا، اور اس سے ایک جوڑا لے کے پہن لیا۔ ظاہر ہے جس بندے نے لوٹ مار کے دھوکہ دے کے کھانا تھا اس کو کمانا پڑے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ بیمار ہو گیا۔ آخری وقت وہ محب اہل بیت اس کے عیادت کے لیے گئے تو وہ آخری سانس لے رہا تھا، تو اس نے کہا تیرے امام نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اور اس کے مرنے کے بعد وہ امام کے بارگاہ میں آیا تو امام نے فرمایا تمہارے دوست کے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ میں نے وعدہ پورا کر لیا۔ اگر انسان توبہ کہے، با توبہ دنیا سے جائیں تو سفر آخرت آسان ہے۔ مومنین یہ سفر آخرت اٹل ہے، یقین ہے، اس کی کامیابی کے لیے بنیادی چیز متقی ہو، دوسری چیز ہمارے اوپر اللہ کا حق نہ ہو، تیسری چیز بندوں کا حق ہمارے ذمہ نہ ہو، اور چوتھی مبارک ترین چیز انسان مرنے سے پہلے توبہ کر کے دنیا سے چلا جائے، اور پانچویں چیز سفر آخرت کی کامیابی کے لیے وصیت کر کے جائیں۔ صلوات پڑھیں۔ جس کا آپ نے پہلے مسئلہ پوچھا تھا، وصیت، وصیت اگر انسان کر کے جائیں تو پھر بہت سے کمی پورے کر سکتا ہے انسان۔ وصیت کیا ہے؟ وصیت عقل مندی کی نشانی ہے۔ وصیت موت کو یاد رکھنے کی چیز ہے، علامت ہے، پتہ چلتا ہے اس کو اپنے موت یاد ہے۔ وصیت احترام انسان کا نام ہے، اور سب سے بڑی چیز جو وصیت کیا ہے؟ اپنے خون پسینہ سے کمائے ہوئے دولت سے خود کو فائدہ اٹھانے کا نام وصیت ہے۔ ٹھیک ہے، وصیت کر لے۔ تو کیا وصیت واجب ہے؟ ہاں، وصیت واجب بھی ہے، غیر واجب بھی ہے۔ ابھی عرض کر چکا ہوں 40 سال کی نماز اس کے ذمہ ہے، 10 سال کے روزے اس کے ذمہ ہیں۔ وصیت کر لے، اپنے نمازوں اور روزوں کے وصیت کر لے۔ ایک آدمی ہے، اب روزے کے قضا نہیں رکھ سکتا، وہ خود شوگر کا مریض ہے، اپنے رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پچھلے قضا روزہ کیسے رکھے؟ اپنے پنجگانہ نماز پڑھتے اس کے کمر میں تکلیف ہوتی ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، تو اپنے اتنے نمازیں وہ کیسے پڑھے؟ اس کو پتہ ہے میں اپنے نمازوں کے قضا نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے میں روزوں کے قضا رکھ ہی نہیں سکتا، میری صحت ہی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ یہاں وصیت واجب ہے۔ کسی کا دینا ہے، کسی سے لینا ہے، مقروض ہے، امین ہے، ان تمام صورتوں میں وصیت کرنا واجب ہے۔ آپ کے پاس کسی کی امانت ہے، طبیعت بگڑ گئی، وصیت کرو فوراً، یہ فلان کو اتنا دینا ہے، فلان کا آپ مقروض ہے، کہہ دو بچوں کو یہ میرا قرضہ ہے، وہ ادا کر لے۔ کسی سے لینا ہے، کہہ دو فلان سے میں نے اتنا لینا ہے۔ یہ وصیت جو ہے، یہ واجبات کی ادائیگی میں وصیت واجب ہے۔ اور اگر وصیت کی بات کریں تو وصیت اتنا اہم ترین چیز ہے کہ حضور فرماتے ہیں من مات بلا وصیت مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائیں بغیر کسی وصیت کے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ بغیر وصیت کے چلا گیا بندہ، پتہ نہیں کس کس کو دینا تھا، کس سے لینا تھا، اس کے ذمہ کیا تھا، کتنی نمازیں تھیں، کتنے روزے تھے بھی یا نہیں ہیں۔ من مات بلا وصیت مات میتۃ الجاہلیہ، جو بغیر وصیت کے دنیا سے جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ومن مات وصیۃ حسنہ مات شہیدا، اور جو وصیت حسنہ کر کے دنیا سے جائے تو اس کی موت شہادت کی موت ہے۔
آپ وصیت حسنہ کریں. وصیت واجب بھی ہے، وصیت مستحب بھی ہے. اب اس کے ذمہ کچھ ہے حقوق اللہ، حقوق العباد، تو یہاں وصیت کرنا واجب ہے. کچھ بھی نہیں ہے تو وصیت سنت ہے. کس قدر وصیت کرنی چاہیے کہ ساری جائیداد وصیت کر لے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ دکان، یہ مکان، یہ کوٹھی، یہ پلاٹ سارے ارتل اسقا کو دے دو، جال منتظر کو دے دو، سب کچھ نہیں. شریعت نے آپ پر پابندی لگا دیا ہے. ثلث مال پر وصیت پر عمل ہوگا. پورے جائیداد کے تیسرے حصے پر آپ کی وصیت جو ہے وہ جاری ہے. اگر ثلث سے زیادہ کرے، مثال کے طور پر کسی کے پاس 3 کروڑ ہے، اس نے 1.5 کروڑ کی وصیت کی ہے، میرے پاس یہ مسجد بناؤ، یہ امام باڑہ بناؤ، یہ فلان مدرسہ بناؤ، اس کے دے دو. 1.5 کروڑ کی وصیت کی ہے، اس کے کل اثاثہ 3 کروڑ ہے. پورے پر عمل نہیں ہوگا. اس وقت ہوگا جب وارث جو ہے راضی ہو. اگر وارث راضی نہیں ہے تو پورے پر عمل نہیں ہوگا. 100 روپے پر اگر آپ نے وصیت کرنے، 33% پر وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے، ورنہ وارثین کی مرضی ہے. لہٰذا وصیت ثلث مال پر ہے، اس سے زیادہ پر وصیت اگر وارث راضی ہو تو عمل ہوگا، ورنہ عمل نہیں ہوگا. کن کے لیے وصیت کرنا ہے؟ وصیت کن کے لیے ہے؟ بھائی بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں باپ ہے، بیوی ہے یا شوہر ہے، ان کے لیے اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، ان کے لیے وصیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. وصیت اپنے رشتہ داروں میں سے وہ کمزور طبقہ جو آپ کے طبقہ اولا میں آپ کے وارث نہیں بن سکتا ہے، ان کے بارے میں وصیت کرنا وصیت حسنہ ہے. ان کے لیے وصیت کرنا وصیت حسنہ ہے. اب ماشاءاللہ کسی کا کاروبار اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو دے دیا، اب باقی رشتہ داروں کے پاس تو نہیں نا. چاچا ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ جو رشتہ دار ہے یہ بہت قریب ترین ہے، مگر ہمارے مرنے کے بعد یہ جو چاچا، ماموں، خالہ، پھوپھی ہمارے وارث نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے وصیت کرنا یہ وصیت حسنہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد پھوپھی کو اتنا دینا. امام جعفر صادق علیہ السلام اس نے میں نے عرض کیا تھا، آپ نے آخری وقت وصیت کی امام نے کہ فلان کو اتنے دینا، فلان کو اتنا، فلان کو اتنا. یہ وصیت حسنہ ہے. اب اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے، آپ کے بیٹے کے بھی کاروبار جا رہا ہے، اس کی بھی کوٹھی ہے، اس کی بھی دکان ہے، سب کچھ ہے، 4 چاند لگا دیا ہے. اب وہ جو قریبی رشتہ دار ہے وہ سارے غریب ہیں، تو ان کے لیے وصیت کرنا وصیت حسنہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کو اتنا پیسے دو، ان کو اتنا پیسے دو، یہ پیسے دے دو. یہ وصیت ہے. کس کو وصیت کرنے؟ اور بیٹے کے لیے نہیں ہے، بیٹی کے لیے نہیں ہے، بیوی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کر لے. ہاں مدرسے کو دے دو، یہ مسجد کا خرچہ آپ برداشت کر لو، یہ عزاداری ہے محرم کے انجمن پر نہ ڈالو، سارا خرچہ تم برداشت کر لو میرے مرنے کے بعد. یہ وصیت جو ہے یہ وصیت حسنہ ہے. اور اس طرح وصیت کر کے دنیا سے جائیں تو سفر آخرت اس کے لیے بہت ہی مبارک سفر ہے. پھر وصیت 2 قسم کے ہیں. ایک وصیت مادیات میں ہے، ایک وصیت معنویات میں ہے. ہم مادیات میں وصیت کر جاتے ہیں لیکن معنویات میں ہم وصیت نہیں کرتے. معنویات کیا ہے؟ بچوں کو تاکید کر دے. تو نماز میں سستی کرتا ہے، میرے مرنے کے بعد نماز میں سستی نہ کرے، مجھے قبر میں تکلیف ہوگی. تم گھر میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جا کر نماز پڑھو. ماں باپ کا حکم ہو تو مسجد میں آنا واجب ہو جاتا ہے.
لہٰذا آئندہ نماز حتی الامکان، مجبوری میں نے حتی الامکان مسجد میں جا کر نماز پڑھو، با جماعت نماز پڑھو۔ تو مجلسوں میں کم جاتے ہیں، جہاں مجلس ہو، تیرے پاس وقت ہو، مجلسوں میں جا کر مجلس سن لیا کرو۔ جب آپ اس طرح کے معنویات میں آپ وصیت کریں گے، اب یہ آپ کا بیٹا پہلے مسجد میں نہیں جاتا تھا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے، ایک ایک قدم اس کے لیے کتنی فضیلت ہے، ہر ثواب میں آپ شامل ہیں۔ جتنا مسجد میں وہ سانس لے گا، اس کے ہر سانس میں جو عبادت ہے وہ آپ شامل ہے، آپ شریک ہے۔ تو جتنے زندگی اس نے آپ کی وصیت پر عمل کر کے مولا کے مجلس میں جا کے شرکت کی، میرے باپ کی وصیت ہے، میرے باپ کی خواہش ہے، کوئی مجلس نہیں چھوڑتے، ہر مجلس میں شرکت کرنا، جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا ثواب وصیت کرنے والوں کو ملے گا۔ لہٰذا وصیت معنویات بھی ہونے چاہیے، مادیات بھی ہونی چاہیے۔ معنویات میں زیادہ فضیلت ہے کہ اپنے بچوں کو اس قسم کے وصیت کر لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے، پیغمبر ہے، آپ نے کیا وصیت کی؟ یہ جاگیر تقسیم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آخر وقت جناب یعقوب اپنے اولاد سے فرماتے ہیں، میرے بچوں کس کی عبادت کرو گے؟ ماذا تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کتنے فکر ہے حضرت یعقوب کو۔ اور تمام بچوں نے مل کر کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، ہم آپ کے رب اور آپ کے بابا ابراہیم کے رب کی ہی عبادت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہوئی، یہاں جاگیر کی وصیت نہیں تھی، بلکہ آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہ میرے بچے میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے اقرار کیا، ہم آپ کے رب اور آپ کے آبا ابراہیم کے رب کی ہی عبادت کریں گے، تسلی ہو گئی۔ تو یہ وصیت مومنین سنت انبیاء بھی ہے اور سنت ائمہ بھی ہے۔ حضور نے بھی وصیت کی تھی نا، حضور نے آخر میں وصیت کی، مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے 21 رمضان کی صبح کو وصیت کی تھی نا، بڑی دیر تک میرے مولا نے وصیت کی۔ مولا کہ وصیت پڑھ لے، کتنی وصیت کی میرے مولا نے، کیا کیا وصیت کی۔ سب سے زیادہ تاکید میرے مولا نے اپنے بچوں کو تقوی کی طرف، تقوی اختیار کرو، تقوی کی زیادہ تاکید کی ہے۔ آپ دیکھ لیں، مولا نے بھی وصیت کی ہے، اور وصیت جناب زہرا نے بھی کی ہے، کی تھی نا، وہ زہرا جس کی کل زندگی 18 سال ہے، کل زندگی 18 سال، اور اس 18 سال کی عمر میں بطول نے کتنی عبادت کی ہے، کتنی عبادت کی ہے۔ آخری وقت میں مولا کائنات کو اپنے پاس بٹھا کر کیا فرماتی، یا علی چند لمحہ میرے پاس بیٹھ دیجیے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری چند وصیتیں آپ سماعت فرما لیجیے۔ علی کو بٹھا کر بطول نے وصیت کی۔ پہلی بات، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، اور صرف صدقہ نے صدیقہ کبریٰ ہے جناب زہرا، عابدہ ہے جناب زہرا، لیکن اتنے بلند مرتبہ ہونے کے باوجود مولا کائنات سے کیا فرماتی ہیں، یا علی اگر آپ کی خدمت میں کوئی کمی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا اللہ کے لیے۔ اور دوسری وصیت، علی کو وصیت کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن وصیت سنت الہی ہے، سنت انبیاء ہے، تو بطول کیا فرماتی، یا علی میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے بچوں کا خیال رکھنا ہے، یا علی
رات کو کئی بار حسین پانی طلب کرتے ہیں، حسین اٹھتے ہیں، پانی طلب کرتے ہیں، باقی بچوں سے ہٹ کر حسین پیاسا رہتا ہے۔ یا علی، میری دوسری وصیت یہ ہے، میرے حسین کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو حسین پانی طلب کرے اور میرے بیٹے کو پانی دینے والا کوئی نہ ہو۔ یا علی، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ تیسری وصیت، کتنے رسول کی بیٹی دکھی دنیا سے گئی ہے۔ یا علی، جنہوں نے مجھے دکھ دیا ہے، جنہوں نے مجھے ستایا ہے، جنہوں نے میرے گھر کے دروازے کو جلایا ہے، جنہوں نے میرے دروازے کو گرایا ہے، جنہوں نے زہرا کو زخمی کیا ہے، ان کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دے۔ کتنی دکھی زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ وصیت فرما رہی ہے علی، جنہوں نے مجھے دکھ دیا ہے ان کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ زہرا دنیا سے گئی یہی دکھ لے کر۔ اور ایک وصیت حسین نے کربلا میں کی، سید سجاد سے نہیں، اپنی بہن جناب زینب سے۔ حسین سید الشہداء ہے، حسین امام معصوم ہے، لیکن اپنی بہن سے ایک وصیت کی، زینب نماز شب میں بائی کو فراموش نہ کر۔ جب بھی زینب نماز شب پڑھے اپنے دعاؤں میں بائی کو یاد رکھنا۔ بس یہی وجہ ہے مومنین، یہ کربلا سے شام تک کا جو سفر ہے کوئی معمولی سفر نہیں ہے۔ اس سفر میں بھی اون کے کوہان پر علی کی بیٹی نے نماز شب قضا نہیں کی، اور یہی وصیت کا نتیجہ تھا کہ جب شام غریبان کی جو رات ہے وہ شام قیامت تھی، عین صبح کے وقت سید سجاد نے دیکھا کہ جلے ہوئے قناتوں کے پیچھے کوئی اٹھتی اور بیٹھتی ہے۔ یہ کون ہے جناب سید سجاد دیکھنے کے لیے گئے، عزادار و 72 بکھرے ہوئے شہداء کی لاشیں سامنے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو کر العطش کہتے ہوئے سو گئے ہیں، زہرا کی بیٹیوں کے سروں پر چادر تک نہیں ہے، لیکن شام غریبان کے صبح کا ٹائم پر عین تہجد کے ٹائم سید سجاد دیکھتے کوئی خاتون اٹھتے بیٹھتے ہوئے۔ سید سجاد جا کے دیکھا کہ اس پھپھی اماں نماز شب ادا کر رہی، اس وقت بھی زینب نے نماز شب ادا قضا نہیں کی، اور یہاں تک ہر سفر میں حسین کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے زینب نے نماز شب ترک نہیں کی۔ جب شام کے زندان میں آئی تو ایک دن سید سجاد نے دیکھا کہ آج پھپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ عزاداروں سید سجاد سے برداشت نہیں ہو سکے، اٹھ کے گئے تو کو زنجیر سنبھالتے ہوئے پوچھا، پھپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ بھی ہے، میں نے بڑے سخت بخار میں بھی آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آج بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہے؟ جناب زینب فرماتی ہے بیٹا تو برداشت نہیں کر سکے گا، مجھ سے نہ پوچھو۔ نہیں پھپھی اماں بتاؤ کیوں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے؟ جناب زینب فرماتی ہے بیٹا ابھی تک جو کھانا یزید کی طرف سے آتا ہے وہ اتنا کم کھانا آتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے رہتے ہیں، بیٹا ابھی تک اپنے حصے کا کھانا ان بچوں کو کھلاتی رہی، تیری پھوپھی پانی پر گزارا کرتی رہی، آج سجاد میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں کھڑی ہو کر نماز پڑھوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد
اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا اللهم صل على محمد وآل محمد يا حامد بحق محمد يا أعلى بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين مالک کائنات ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ تو رب کریم ہے، ہم سب کو اپنے بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ مالک آج تک کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہم سب کے اموات کو غریق رحمت فرما، ہمارے مرحومین کے قبروں کو قیامت تک روشن فرما، تمام مومن و مومنات کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما، تمام مومن و مومنات کے مشکلات کو آسان فرما، مریضوں کو شفاء عاجل عطا فرما، خصوصاً حاضرین میں کوئی بیمار ہے یا حاضرین کا سب کو شفاء کلی عطا فرما، بلاخص سید جعفر شاہ کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما، خدایا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے صدقہ مولا کے ماننے والوں کو ہر دکھ اور پریشانی سے محفوظ فرما، حاضرین مومنین جتنے دیر آئے بیٹھے سنتے رہے ان کا آنا سننا قبول و منظور فرما، ان کے صدقے میں اپنے بارگاہ سے ان کو اجر کثیر عطا فرما، بانیان کے توفیقات خیر میں اضافہ عطا فرما، ڈاکٹر یاسوف صاحب کے والدین اور خاندان کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، سید اعجاز صاحب کی والدہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، میرے اللہ حاجی سخاوت صاحب کے اہلیہ ابھی چند دن پہلے فوت ہوئے، خدایا ان کے در منازل آخرت کو آسان فرما، خدایا بانیان کے مرحومین کو میرے اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما، جتنے بھی حاضرین تیرے بارگاہ میں جولیاں پھیلایا ہوا ہے میرے اللہ بطول کے صدقے میں ان سب کے جولیوں کو مرادوں سے بھر دے، اس مسجد کے توسیع کام شروع ہونے والے میرے اللہ ہر رکاوٹوں سے محفوظ فرما، ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حاضرین کے اموات ملت کے شہداء کربلا کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ۔